تنزلی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹاپ سے. اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ کرپشن کرنا شروع کرتے ہیں، وہ کمپنی کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور وہ اس کا ایفیکٹ نیچے تک جاتا ہے، اور وہ آہستہ 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 پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے، اور آخر میں کمپنی ختم ہو جاتی ہے. تاکہ تم پہچان سکو کہ بھئی عذاب شروع ہو چکا ہے، تاکہ تم پہچان سکو کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ ہیپی ود اس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، اور تم کو اس پروسیس کو فالو کرنا ہے. تم اس پروسیس سے گزرو گے تو اچھے رہو گے، اس پروسیس سے گزرو گے تو تم مضبوط رہو گے، تمہارے اس کے اندر خیر ہے، تمہارے اس کے اندر اچھائی ہے. اگر تم اس پروسیس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں. آیت نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال طبقے کو، مالدار طبقے کو. فَفَسَقُوا فِيهَا بس وہ اس کی کھلے طور پر جو ہے فسق کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے. فحق علیہ القول تو اب ان کے اوپر بات لازم ہو جاتی ہے، بات جو ہے پختہ ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدمیرا تو ہم اس کو تباہ اور برباد کر کے جو ہے رکھ دیتے ہیں. اس کا یہ کنیکشن اسی سے ہے، دیکھیے اور بھائی پیچھے جی جو بالکل حتی نباس رسولہ سے. بالکل بالکل بالکل. یہ دیکھیے وہی پرنسپل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پرنسپل کو مزید ایکسپلین کیا. ٹھیک ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پرنسپل کو مزید ایکسپلین کیا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ عذاب والے پرنسپل کو، کہ عذاب کیسے آتا ہے، اس میں دو باتیں تھیں، کہ یعنی کہ عذاب جب تک نہیں آتا جب تک کہ ہم اس کو کوئی رسول نشانی، کوئی میسج نہ بھیج دیں. اچھا، اور وہ اس کے بعد جب آنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک پورا میکینزم بتا دیا. اور آپ دیکھیں گے ہر طرح سے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو تنزلی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹاپ سے. ایک چائنیز سینگ ہے، قرآن کے حساب سے تو خیر میں اس کو نہیں فٹ کرتا، بٹ دس از ویری فیمس، اور وہ یہ ہے کہ جب مچھلی سڑتی ہے تو اس کا سر سب سے پہلے سڑنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے جب کسی معاشرے میں کوئی برائی، گمراہی یا تباہی آنی شروع ہوتی ہے تو اس کے جو اوپر کے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ کرپٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ جب کسی کمپنی کا زوال شروع ہوتا ہے تو اس کمپنی میں نیچے والے نہیں، اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ کرپشن کرنا شروع کرتے ہیں، وہ کمپنی کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور وہ اس کا ایفیکٹ نیچے تک جاتا ہے، اور وہ آہستہ 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 پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے، اور آخر میں کمپنی ختم ہو جاتی ہے. آپ جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد، اگر آپ کے اوپر کے حکمران اچھے ہیں، اگر آپ کے اوپر کے لوگ اچھے ہیں اور وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں تو پورا ملک بھی خوشحال ہوگا، چاہے وہ اس پہ پیسے ہوں یا نہ ہوں، اس میں برکت رہے گی اور وہ کام صحیح چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ کے اوپر کے لوگ بے ایمان ہیں، ایماندار نہیں ہیں، اور عدل کرنے والے نہیں ہیں، اور ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کیا ہے کہ انصاف نہ دینا، نا انصافی کرنے والے ہیں، تو اس معاشرے کی حالت بالکل وہی ہوگی. اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فارمولہ بتا رہے ہیں. کیا ہے فارمولہ؟ یہ کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قریہ، کسی جگہ کو، کسی بستی مکان کو تباہ ہونے کا یا اس کو ہلاک کرنے کا، نہلکا ہم ہلاک کرنے کا، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ امرنا ہم اس کو آرڈر کرتے ہیں. کس کو؟ ان لوگوں کو جو اس کے بڑے ہیں، وہ لوگ جو اس کے کھاتے پیتے ہیں، حکمران ہیں یا اچھے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم آرڈر دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا شروع کریں کہ وہ اللہ کے احکامات کو فسق کرنا، نہ ماننا شروع کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی بات ہے وہ بالکل حق ہو جاتی ہے، اور وہ معاشرہ آہستہ 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 تباہی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. آپ اس مثال کو لے کر کے دنیا کی کسی بھی چیز پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں، بڑی سے بڑی کمپنی ہو یا کوئی چھوٹا چھوٹا گھر ہو یا کوئی ملک ہو یا کوئی ادارہ ہو، اگر اس کے اوپر کے لوگ صحیح ہوں گے تو صحیح چلے گا، نہیں ہوں گے تو وہ نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معذبین یعنی کہ اس عذاب والی بات کی آگے اور تشریح کر دی ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. کس لیے کی ہے؟ سوال یہ ہے تاکہ تم پہچان سکو کہ بھئی عذاب شروع ہو چکا ہے، تاکہ تم پہچان سکو کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ ہیپی ود اس.
تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بھئی یہ فارمولا جو ہے نا اب یہ لگ گیا ہے. اب بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کھول کے تو نہیں بتانا نا. یہ تو سب اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو کھول کے بتا دی. میں نے تم کو فارمولا بھی بتا دیا کہ کس فارمولے کے تحت تمہارے پہ یہ بات آئے گی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سے ہے. اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری انسانیت کے لیے، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ مخاطب ہم قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن سے سیکھنا ہم نے ہے. قصہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ آیت، یہ سٹوری بنی اسرائیل کی ہے، لیکن یہ ٹاپک جو ہے یہ جرنل ہے. تو جی اٹ اپلائز ٹو ایوری باڈی. جی مان بھائی. بے شک بے شک. اوکے، آیت نمبر 17 اور 18 جو ہے ابھی ہم لے رہے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللہ کہتے ہیں نوح کے بعد کئیوں بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور تیرا رب خوب باخبر ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے، خوب باخبر ہے اور خوب جو ہے دیکھنے والا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، جو عجلت کرتا ہے، عجلنا له فيها، جلدی پانے کی کوشش کرتا ہے اس میں، ما نشاء، ہم نہیں دیتے ہیں، لمن نريد، لیکن اس کو دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاها، اس کو ڈالتے ہیں اس میں، مذموما مدحورا، دھتکارا ہوا ہو کر، اور وہ داخل ہوگا جہنم میں. تو ہارون بھائی یہ تھوڑا جو ہے آخر کی دو آیتیں، اور خاص طور سے جو لاسٹ آیت ہے اور اس کا کیا کنیکشن ہے ہمارے پریویس والی آیتوں سے، یہ تھوڑا آپ بتائیے گا. اور یہ انسان کی فطرت جس میں جلد بازی ہے، عجلت ہے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کس حد تک ہم کو جو ہے کن چیزوں میں عجلت کرنی چاہیے اور کن سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. جی مات بھائی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اوپر والی آیت کو ایک فارمولا بتانے کے بعد اس کی اگزامپل دی ہے. خوبصورتی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کنڈیشن دی ہے. ٹھیک ہے نا. کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تم نے ہدایت لی، اپنے لیے لی، اپنے نفس کا فائدہ کیا، نہیں لی، گمراہی کری، تو اس کا بھی تم پر تمہیں نقصان ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ عذاب کیسے آتا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے. پہلے کنڈیشن بتائی، ٹھیک ہے، پھر اس کنڈیشن کو اپلائی کیا، اس کا فارمولا بتایا کہ فارمولا کیا ہے. اس کے بعد اس کی اگزامپل دی. اس سے زیادہ کھول کے کون بیان کرتا ہے. ابھی مثال دے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کم اہلکنا من القرون من بعد نوح. اب بعد نوح کیوں بولا ہے؟ بعد نوح اس لیے بولا ہے کہ سب سے پہلے تو نوح کے اوپر آئے، نوح کی قوم کے اوپر عذاب آیا. ٹھیک ہے. تو وہی ایک اتنا بڑا عذاب تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم نے کنٹینیویشن میں لوگوں کو عذاب دیا، قوموں کو عذاب دیے، بستیوں کو. قرون جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے بستیاں، ایک بستی نہیں ہے. تو یہ ان بستیوں کو عذاب دیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہر بندے کی خبر رکھتے ہیں، ہمیں ہر بندے کا پتہ ہے، وہ بے شک بہت بڑا دیکھنے والا اور سننے والا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے دی. اب یہ مثال، اب یہاں پہ صرف اللہ نے لکھا ہے کہ بعد نوح، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں. بھائی خاص طور پہ اگر بنی اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں تو ان کی تو تاریخ 5000 سال کی لکھی ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی ان سے بہت سارا نالج ہمیں بھی ٹرانسفر ہوا ہے، ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ قرآن کے دوسرے حصوں میں اس بات کی مزید وضاحت بھی کی گئی ہے، اور مختلف طریقوں سے بھی بتایا گیا کہ اور کون سی اقوام جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرا، اس لیے کیونکہ انہوں نے اس فارمولے، اس کنڈیشن کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر دو آیت میں کنڈیشن بتائی، اس کنڈیشن کو فیل کرا، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے یہاں پہ، من کان یرید العاجلہ. ٹھیک ہے نا. جو کوئی ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ اجل، فٹافٹ، جلدی کا، کہ بس میرا یہ، میں جلدی سے میں یہ کر لوں، جلدی سے وہ کر. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کام میں جلدی نہ کریں، نماز پڑھنے کے لیے جانے میں جلدی نہ کریں، آپ اپنے حج زکوٰۃ عمرے کے اندر جلدی نہ کریں، بہن بھائیوں مصیبت میں پریشانی میں لوگوں کی
मदद करने में जल्दी ना करें, इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक मिसाल ऐसी दी है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो अच्छाई की बजाय बुराई के लिए भी जल्दी करता है। वो ऐसी चीज़ें माँगने में जल्दी करता है, जैसे हम बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों की तरफ भागने में जल्दी करते हैं, जिसके बारे में हमें शायद पक्का यकीन नहीं होता कि ये अच्छी भी हैं या नहीं है। तो इंसान जो है वो क्या करता है कि ख्वाहिशमंद हो जाता है ऐसी चीज़ों का जो दुनियावी हिसाब से जल्दबाजी की है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि फ़ीहा मा नशा, तो मैं देता हूँ, ठीक है, उसमें से जो मैं चाहता हूँ। जो माँग रहा है उसमें से मैं उसको वो देता हूँ जो मैं चाहता हूँ। सारा भी दे सकता हूँ, सारा नहीं भी दे सकता और कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है ना? ये अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि ये मेरी मेरी मेरा इख्तियार है, मैं इसको जैसे चाहे यूज़ करूँ। लिमन नूरीद सुम्मा जअलना, ठीक है ना? और क्या है कि हम चाहते हैं फिर तो हम क्या करते हैं कि मुकर्रर कर देते हैं। उसको कहाँ फिट कर देते हैं कि उसके लिए जहन्नुम को फिट कर देते हैं। जहाँ बैठ के वो क्या करेगा, यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, और वो वहाँ पे एक मुलाजिम की तरह बैठ के और आग 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 को जो है ना वो फिर उसको मतलब अजाब वाली बात अगेन कि वो उसको बैठेगा और उसको आग को सेकेगा। तो ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को आप ऊपर ले जाएं 5 आयत ऊपर, जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है वो क्या करता है, दुआ करता है। किस चीज़ की दुआ करता है? जल्दबाजी की दुआ करता है। और उसकी वयदउल इंसानु हाँ, बिश्शर्रि दुआ। वयदउल इंसानु बिशर्रि दुआ हम्म, बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। अजूला अजूला, हम्म, यानी कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, और जल्दबाज होने की वजह से वो जल्दी के अंदर क्या करता है, शर की दुआ कर लेता है, जो कि एक्चुअली उसको लगता है कि ये खैर की दुआ मांग रहा है, लेकिन वो शर की दुआ है। तो इसी बात को अल्लाह सुब्हाना ताला आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कनेक्ट करके। बीच में अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरा एक सिनारियो डिफाइन किया, पूरा एक कंडीशन बताई, फिर फार्मूला बताया, फिर उसकी एग्जाम्पल बताई, और अब फिर वापस दोबारा ऊपर जाके उसी बात से इस बात को जोड़ रहे हैं कि जल्दबाजी की कहानी क्या है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना ताला का है, क्या अल्लाह के पास इख्तियार नहीं है कि वो अपने इस पैगाम को 2 मिनट में नशर कर दे, सबको पहुंच जाए? जी। क्या अल्लाह के पास पावर नहीं है क्या अल्लाह कर नहीं सकता ये सब? आपको क्या लगता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने एक फार्मूला बनाया है, और वो फार्मूला यही है कि जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कि इंसान देखो ना पैदा होता है, कोई भी चीज़ पैदा होती है वो एकदम ठक करके ऐसे पैदा हो और बिल्कुल ठक 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 चलना शुरू कर दे, नहीं, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से उसको गुजरना है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही बात समझाने की कोशिश की है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है, और तुमको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तुम उस प्रोसेस से गुजरोगे तो अच्छे रहोगे, तुम उस प्रोसेस से गुजरोगे तो तुम मजबूत रहोगे, तुम्हारे उसके अंदर खैर है, तुम्हारे उसके अंदर अच्छाई है। अगर तुम उस प्रोसेस को बाईपास करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। इसका आखिरी आयत जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। वमन अराद अल आखिरा वसअया वसअलहा सअयहा वहुव मुमिन फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह सुब्हाना ताला क्या करें, और जो कोई काम बस करता रहे इसलिए कि मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका अजर अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है, और मैं इसका अजर आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला से लूँगा। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि वो मोमिन है, कि वो मोमिन है, वो है सही ईमान वाला, इसलिए क्योंकि उसके दिल में ये बात है कि इसका अजर मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला से लेना है, और इसका अजर मैं आखिरत में लूँगा। मैं अभी इसकी जल्दबाजी के अंदर जो है ना वो इसका अजर लेना नहीं चाह रहा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए सही करे, जैसे कि उसके लिए सही करनी चाहिए, और वो हो मोमिन, तो ऐसे हर शख्स की सही मशकूर होगी। मशकूर का क्या मतलब है? मशकूर का मतलब ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला अप्रिशिएट दैट। अल्लाह सुब्हाना ताला से गुड वर्क, गुड जॉब। आप समझ रहे हैं? तो बहुत ही बॉटम लाइन वो ये है कि हम जो भी काम करें अच्छी नीयत से हम काम करते रहें, उसमें से जितना हमारे हिस्से में आना है जो हमारे लिए अच्छा है, अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं मैं तुमको दूंगा।
اور جو نہیں ہے اچھا، جس کا اجر میں رکھوں گا اپنے پاس، اس کا اجر میں تم کو آخرت میں دوں گا. ہم، تم اس کو گھسیٹنے کے لیے، لینے کے لیے جلد بازی مت کرو. ویری سمپل. تو انشاءاللہ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ہم یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت سارا اجر اکٹھا کر کے ہمیں دیں. ہمیں یہاں پہ بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں. یہاں پہ بھی ہمارے لیے کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے دیں کہ ہم اس پیغام کو سب لوگوں تک پہنچا سکیں، سب لوگوں کو سمجھا سکیں. جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن سمجھا سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ قرآن کے اندر ہے کیا، کانٹینٹ ہے کیا. ایکچولی پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا. اسی چیز کو، یہی بات ایگزیکٹلی. تو عماد بھائی انشاءاللہ آج ہم اس کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں، اور بالکل اگلی ہم نشست میں آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ضرور. جزاکم تو اللہ خیر جزاک اللہ ہارون خیر. بھائی، تفصیلی جو ہے گفتگو کے لیے. اور ویور سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو میک شور کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اگر سمجھ آئی ہے، پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور آپ کے کیا ان پٹس ہے اس پر، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ضرور کامنٹ کے تھرو لکھ کر ہمیں بتائیے گا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.